صورت ہے اہل سنت کو اس وقت جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اہل سنت کے خلاف جس طرح بہت ساری قوتیں اندرون خانہ سازشیں کر رہی ہیں، کی اتنی قربانیوں کے باوجود اس کو دیوار سے لگایا ہمارے ہاں ایسے اکابرین اور ایسے مشائخ اور علماء موجود ہیں جو ان فاصلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سیٹیں کانگریس کو لے کر دی تھیں، آج وہ تو سیاست میں ان ہیں، اور جنہوں نے صوبہ سرحد کو پاکستان کا حصہ بنایا ہے وہ اہل سنت کہاں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری خوش بختی کہ بہت عظیم آستانے کے وہ آستانہ مانکی شریف جس نے تحریک پاکستان میں ایک بڑا نمایاں کردار ادا کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بھرپور ساتھ دیا کہ ریفرنڈم میں پاکستان دشمنوں کو شکست فاش دی، اور سارا آج کا خیبر پختونخوا اس وقت کا سرحد جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضرت پیر مانکی شریف کے پوتے حضرت صاحبزادہ محمد امین صاحب آج یہاں جامعہ محمدیہ رضویہ تشریف لائے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ بڑی دیر سے یہ آرزو تھی کہ ہماری خانقاہوں سے کوئی نوجوان صاحبزادگان ایسے نکلیں کہ جو آئیں اور ملک کی سیاست میں اپنے بزرگوں والا جو کردار ہے اسے دوبارہ اثر نو زندہ کریں۔ پاکستان بنانے والے ہمارے اکابرین تھے، الحمدللہ بہت بڑی قربانیاں انہوں نے دی۔ اس وقت جب لوگوں نے یہ کہا کہ قائد اعظم کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو مسجد کے آداب کا بھی، یہ کیا پاکستان بنائے گا، یہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام لائے گا، تو ہمارے ان اکابرین نے حضرت پیر صاحب مانکی شریف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے کہا بھی قائد اعظم تو اللہ نے ہمیں وکیل دیا ہے، ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے عین مطابق ہوگا۔ تو ان بزرگوں کا کردار جو تھا پاکستان بننے کے بعد وہ خانقاہوں میں چلے گئے واپس، انہیں کوئی دنیا کی غرض ہی نہیں تھی، نہ کسی عہدے کا لالچ تھا، اور اس کا ظاہر ہے ان کی نظر میں تو وہ بادشاہ تھے، یہ بادشاہی ان کی نظر میں ہیچ تھی، لیکن ہمیں نقصان ہوا کہ دوسرے لوگ آ گئے، ایسے لوگ آ گئے جن کا پاکستان بنانے سے کوئی تعلق نہیں تھا، تحریک پاکستان میں جن کا کوئی حصہ نہیں تھا بلکہ مخالفت تھی، وہ پاکستان کے آگے ٹھیکیدار بن گئے اور ہمارے اداروں پہ آج تک وہ قابض ہیں۔ اب الحمدللہ کچھ صاحبزادگان جن میں سے حضرت صاحبزادہ امین صاحب بھی ہیں میدان عمل میں ہیں۔ گزشتہ دنوں یہاں لاہور میں انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس افغانستان کے مسئلے پہ کر کے بڑی بھرپور تائید کی امارات اسلامیہ افغانستان کی، اور اس کے لیے ابھی بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے بھی ان کے الحمدللہ خیالات بہت بلند ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت ڈاکٹر مفتی عبدالکریم صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میں دونوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب پیر صاحب کے خیالات عالیہ آپ حضرات تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ سنیں بھی اور یہ کوشش بھی کریں کہ اللہ کریم ہمیں ایسے نوجوان قائدین، ضرورت ہے اہل سنت کو اس وقت جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اہل سنت کے خلاف جس طرح بہت ساری قوتیں اندرون خانہ سازشیں کر رہی ہیں، ان سے نکالنے کے لیے اس عوام کو، اس جماعت کو ایسے حضرات کی، نوجوانوں کی ضرورت ہے، نئے تازہ خون کی ضرورت ہے، تازہ فکر کی ضرورت ہے، جو پورے جذبے کے ساتھ اس جماعت کو لے کے دوبارہ میدان میں نکلیں اور تحریک پاکستان والی یاد اثر نو زندہ و تابندہ کر دیں۔ میں صاحبزادہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب قاری صاحب آپ کی دعوت کا، اور بہت خوشی ہوئی یہاں پر آپ آ کے، اور آپ کے جامعے میں اور آپ کی خدمات جو آپ نے دینی تبلیغ کے لحاظ سے اور اہل سنت کے لیے جو آپ کی قربانیاں ہیں تو وہ قابل تعریف ہے، اور الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آج حضرت مولانا شاہ نورانی صاحب کی یاد تازہ ہوئی،
اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کی اور بالخصوص اس ریاست میں جہاں پر تحریک پاکستان کے وقت بھی اہل سنت کی میجورٹی تھی، اور الحمدللہ تحریک آزادی پاکستان میں جو کردار رہا ہے اہل سنت کا، تو تاریخ گواہ ہے اس بات کی. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس ریاست میں اہل سنت کی اتنی قربانیوں کے باوجود اس کو دیوار سے لگایا گیا، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اہل سنت میں جو تقسیم ہے اور جو فاصلے ہیں ایک دوسرے سے، اور جو گروپ بندیاں ہیں اور ایک دوسرے سے کے ساتھ بیٹھنے کی صبر اور تحمل جو کو بیٹھیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ہے. الحمدللہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں ایسے اکابرین اور ایسے مشائخ اور علماء موجود ہیں جو ان فاصلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے تحریک آزادی پاکستان میں اہل سنت ایک عظیم طاقت بن کے ابھری تھی، آج پھر دوبارہ اس کو اسی طرح اسی عزم کے ساتھ ری برتھ کرنے کی لیے وہ کوشاں ہیں. اور یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل سنت کسی ایک شخص کی جاگیر نہیں اور کسی ایک شخص کی جماعت نہیں. اہل سنت ہر عاشق کی جماعت ہے، اور یہ ہر اس اہل سنت کو جو سمجھتا ہے کہ جو سنی ہیں، تو یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس کی اتحاد کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے اور اس کی میں دوبارہ اس جوش اور ولولے ڈالنے کی یہ اس کی اولین ترجیح بھی ہونی چاہیے اور اس کا عین مقصد بھی ہونا چاہیے. اور اسی حوالے سے الحمدللہ مانکی شریف کا آستانہ، جس کی تحریک آزادی پاکستان کے حوالے سے اور بالخصوص قائد اعظم سے اسلامی نظام نفاذ کا جو معاہدہ تھا، اس حوالے سے ایک بہت واضح کردار ہے، اور اسی خدمات کی بدولت اور انہی وعدوں کی بدولت آج ہم اس میدان عمل میں اترے ہیں اور کوشاں ہیں کہ جو وعدہ اکابرین اہل سنت اور مشائخ اور علماء سے کیا گیا تھا، اس کو دوبارہ اب وقت ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، اور یہ وہ پاکستان بنایا جائے جس کا خواب ہمارے اکابرین اور مشائخ اور علماء نے دیکھا تھا. جس طرح افغانستان کے حالات پر آپ نے بات کی، تو افغانستان یہ ایک پچھلے جو دہائیاں ہیں، اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو پوری دنیا میں مسلمانوں پر ایک ظلم اور جبر کی انتہائیں رقم کی گئی، اور پوری امت میں اور پوری مسلمان ممالک میں ایسی کوئی حکومت نہ رہی، کوئی غمخوار نہ رہا جو مسلمانوں کے ان حالات کو سمجھ سکیں اور اس کا ازالہ کر سکیں. اور پھر یہ انہی حالات میں جب مسلمان مایوس ہو گئے اور بالکل دل برداشتہ ہوئے، تو یہ ایک عظیم خبر بن کے پورے امت کے مسلمانوں کے لیے اور ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے آئی، اور امارات اسلامی افغانستان کی حکومت، جن کی جو نعرہ ہے تو وہ ہمارے جس طرح ہمارے اکابرین نے تحریک آزادی پاکستان کے وقت لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسی طریقے سے امارات اسلامی افغانستان بھی ایک شرعی نظام کی طرف اور اسلامی ملک کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. تو یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی حکومت سے دنیا بھر کے جتنے مظلوم مسلمان ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور جتنی بھی تحریکیں ہیں جو لڑ رہی ہیں، اگر وہ کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے یا فلسطین کی آزادی کی تحریک ہے، تو اس کو ایک بہت بڑا ان کو مجاہدین کو حوصلہ ملا، اور الحمدللہ ہم دعا گو بھی ہیں، اور انشاءاللہ عن قریب ان کی آزادی بھی جو ہے تو بہت جلد ہوگی. اسی سمت میں ہم آج آپ کے ساتھ یہاں پر جو آئے ہیں اور جو ہمارے گفتگو ہوئی اور پچھلے جو آپ سے ہمارے رابطے ہوئے، تو وہ اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ ہم دوبارہ اہل سنت کو وہ اس کا کھویا ہوا مقام دلانا چاہتے ہیں جو وہ اپنے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے وہ ہم سے رہ گئی ہے، اور اس کو دوبارہ سے اسی
طریقے سے ایک سیاسی طاقت، نہ صرف ایک دینی طاقت بلکہ ایک سیاسی طاقت، جس طرح ہمارے اکابرین نے یہ ثابت کیا ہے، اسی طریقے سے انہی کی جو تعلیمات ہے ان کو لیے چلتے ہوئے ہم انشاءاللہ دوبارہ ہم کوشاں بھی ہیں، اور انشاءاللہ پر امید بھی ہے کہ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور آپ ہمیں اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت نکالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اہل سنت اکابرین میں سے حضرت علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب آپ کا بہت بہت مشکور ہوں۔ اسی طرح جامعہ محمدیہ رضویہ میں پہلے بھی آنا جانا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن کو اور آباد اور شاد فرمائے، اور یہ ہمیشہ سے اہل سنت تحریکوں تنظیموں کا مرکز رہا ہے اور گہوارہ ہے۔ میں صرف ایک بات اہل سنت عوام کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پیرزادہ محمد امین صاحب جو ہیں، یہ پیر سید امین الحسنات رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، جو پیر صاحب مانکی شریف کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ صرف اس لیے یاد دہانی کروانی ہے کہ 1945 میں کانگریس گورنمنٹ نے، باچا خان نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ قائد اعظم صوبہ سرحد کے کسی گھر میں نہیں آ سکتا۔ یہ اگر کسی گھر میں آئیں گے یا کہیں پر جھنڈا لگے گا، ہم جھنڈا بھی جلائیں گے، گھر کو بھی جلائیں گے، گھر والوں کو بھی جلائیں گے۔ تو یہ صرف پیر مانکی شریف تھے کہ جنہوں نے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت بھی دی، اور پھر یہ اعلان بھی کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مہمان ہیں، تو جو ہاتھ اس طرف اٹھے گا ہاتھ توڑ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ اور پھر جب انہوں نے اٹک پل پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو روکنے کی کوشش کی، تو یہ آستانہ عالیہ مانکی شریف کے 10,000 مرید تھے جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے تھے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ انتخابات میں وہاں پر جو صورتحال ہوئی کہ 40 میں سے 33 سیٹیں دوسری مخالفین لے گئے تھے، لیکن جب پیر صاحب آئے ہیں تو 1 سال کے بعد جب ریفرنڈم ہوا ہے، پیر صاحب مانکی شریف رحمۃ اللہ علیہ کو ووٹ ملا 2,88,000 اور باچا خان کو ملا تھا 2,000 ووٹ۔ اور دوسری بات جو ہمارے سارے مذہبی طبقوں کے لیے نوٹ کرنے والی ہے، وہ بڑی اہم دستاویز ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں اس ملک کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، آئین کے لیے ایک دفعہ بھی لفظ سیکولر استعمال نہیں کیا، کبھی بھی زندگی میں، کسی تحریر میں، کسی تقریر میں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مانکی شریف پہنچتے ہیں تو جمعیت الاصفیاء کے پلیٹ فارم سے وہ اس وقت تقریباً کوئی 3,000 کے قریب مشائخ جو تھے، ان کی موجودگی میں پیر صاحب نے مطالبہ کیا، پیر صاحب مانکی شریف نے، کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ جو ملک بنانے جا رہے ہیں، ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ بتلائیں کہ اس ملک کا آئین کیا ہوگا، قانون کیا ہوگا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مانکی شریف میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ملک بنانے جا رہے ہیں اس کا آئین 14 صدیاں پہلے قرآن کی صورت میں بن چکا ہے، سنت کی صورت میں بن چکا ہے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب یہ پیر صاحب کا ویژن ہے، پیر صاحب کی اس وقت جو عمر ہے وہ 26 سے 27 سال ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے 26 سے 27 سال کے نوجوان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ نا۔ تو پیر صاحب نے ان کو باقاعدہ خط لکھ کے یہ کہا کہ آپ ہمیں لکھ کر گارنٹی کریں کہ اس ملک کا آئین قرآن و سنت ہوگا۔ تو واحد دستاویز جو مذہبی لوگوں کے پاس ہے وہ آج بھی آستانہ عالیہ مانکی شریف کے پاس موجود ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھ کر کہا کہ اس ملک کا آئین قرآن و سنت ہوگا۔ اس لیے یہ اس گھرانے کے یہی چشم و چراغ پھر آل رسول، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل قیادت انہی کا حق ہے، اس امت کا درد بھی ان کو ہے، اس ملک کا درد بھی ان کو ہے۔ تو یہ بڑی خوشی ہوئی، علامہ صاحب سے بھی، قاری زوار بہادر سے بھی ہماری نیاز مندی ہے، بڑے ہیں ہمارے، پیر صاحب کے بھی خیالات، تو یہ ایک اچھا ذریعہ بھی بن گیا کہ
کہ باقی اہل سنت بھی یہ سمجھیں کہ اس وقت جن لوگوں نے 33 سیٹیں کانگریس کو لے کر دی تھیں آج وہ تو سیاست میں ان ہیں، اور جنہوں نے صوبہ سرحد کو پاکستان کا حصہ بنایا ہے وہ اہل سنت کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرمائے اور ہمیں ان اکابرین کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔